شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کے جو بڑا نہایت و کرم کرنے والا۔ معزز حاضرین محترم، عزیزان مہمان گرامی، آج آپ کے سامنے جیسا آپ کو پتہ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ایک ایسی ہستی جو اپنا تعارف خود ہے اور یقیناً آپ ان کو بچہرہ جانتے ہیں۔ بہت نفیس آواز، بہت اچھا انداز، پیر طریقت سید اشرفی صاحب۔ آج کا پروگرام ہمارا ناظرین قرآن کی روشنی میں ہم بات کریں گے، اور قرآن جو ہے ایک مسلمانوں کا ایک پورا دل ہے۔ اس دل کے اندر کیا ہے اور کیا نہیں اور کیا ہوتا ہے، یہ اشرفی صاحب سے کریں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی مزاج ٹھیک ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا۔ میں سب پر اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کے اسماء حسنہ سے باقاعدہ، کیونکہ جو کام اللہ کے نام سے شروع ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل بتہ اس پہ برکت ڈال دیتا ہے۔ تو میں سب سے پہلے اپنے مالک کی کائنات کی بارگاہ میں شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں ایک ایسے موضوع پر آپ نے پروگرام رکھا ہے۔ شکور صابری صاحب، میں آپ کو مشکور ہوں اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ قرآن اور روشنی آپ کا موضوع ہے اس پروگرام کا۔ میرا دل بڑا مسرور ہوا، اور قرآن تو ویسے ہی مسلمانوں کی جان ہے، تو ہم بہت مشکور ممنون ہیں آپ کے چینل کے۔ اور آپ شکور صابری صاحب، آپ یقیناً ایک ہماگیر شخصیت ہیں، اور میں ایک عرصہ دراز سے آپ کو پاکستان ٹیلی ویژن اور دیگر چینلز سے آپ کے پروڈیوس کرتے ہوئے دیکھا، ایز اے ہوسٹ دیکھا، ایز اے اینکر دیکھا، تو میرے لیے خوش نصیبی ہے کہ آپ کے ساتھ آج ہماری گفتگو ہوگی۔ ہم اللہ تعالیٰ جل شانہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور سید عالم کی بارگاہ میں خراج عقیدت اور نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ علامہ صاحب یہ بتائیے کہ قرآن پاک تو ایک سمندر ہے۔ ہم چھوٹا سے ایک موضوع لیتے ہیں۔ فرض کر لیجئے کوئی مسلمان نماز نہ پڑھے، کوئی مسلمان نماز نہ پڑھے تو اس کی کیا ایک ہے کہ اس کی نہیں بخشش ہے نہیں اگر وہ نماز؟ سوال بہت ہی اہم سوال ہے، اور اکثر ہم گناہوں میں جب ہم گر جاتے ہیں اور ہم اللہ کی طرف ہمارا رجوع نہیں ہوتا، تو ہم جب گناہ ہم سے بہت حد سے بڑھ جائیں اور اس کے بعد ہمیں خیال آئے کہ ہم تو مسلمان تھے اور ہم تو، میرا نام یہ تھا، اور ہم ایک مسلمان کے گھر پیدا ہوئے اور ہم نے نماز کی پابندی نہیں کی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بہترین اور سب سے زیادہ تاکید اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ جل مجدہ نے، میرے رب نے جس بات کی تاکید کی ہے، تلقین کی ہے، وہ قرآن حکیم فرقان حمید میں نماز کی ہے۔ وہ یقیم الصلاۃ اللہ کا فرمان، اور اللہ نے یہ بات، اگر میرا مائٹی، میرا سسٹینر رب کائنات، خالق کائنات، رازق کائنات، معبود کائنات اگر ایک بار ہی حکم کر دیتا وہ یقیم الصلاۃ، تو ہمارے لیے صابری صاحب یہ کافی تھا۔ مگر اللہ جل شانہ کی شان عظمت دیکھیے، اور اس بات کی اہمیت پروردگار ہمیں بتا رہا ہے، میرا مالک بتا رہا ہے کہ نماز کتنی اہم چیز ہے۔ اللہ نے قرآن حکیم فرقان حمید کے 6646 آیتوں میں 700 مقام پر یہ ارشاد فرمایا۔ ماشاءاللہ 700 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرمان ہے وہ یقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کرو۔ نماز پڑھنا نہیں ہے، نماز قائم کرنا ہے اس کے وقت مقررہ پر۔ ہاں جی، اب فجر کا وقت جو ہے وہ جو ہے اس مقرر میں اگر سورج نکل جائے تو آپ نماز اس وقت نہیں پڑھ سکتے، سورج کے اس مغرب وقت کے بعد پھر آپ اس کی جو قضا ادا کر سکتے ہیں۔ جس طرح نماز کا قائم کرنا بہت ضروری ہے۔ اور آپ کا سوال یہ کہ کوئی نماز نہ پڑھے اور بعد میں اس کو خیال آئے آخری ایام میں اپنی زندگی کے کہ نماز کتنا ضروری تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کرے کہ مالک، میں نے زندگی کے اپنی جو بیشتر وقت تھے، اوقات تھے، میں نے لاپرواہی میں اور تیری نافرمانی بھی گزارے ہیں۔ اے پروردگار، میری گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز نفل ادا کرے، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے محبوب اعظم سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اور ان کی آل پنجتن پاک کے وسیلے سے اللہ سے توبہ کرے سچے دل سے۔ میرا اللہ غفور و رحیم ہے، یقیناً وہ گناہوں کو بخشنے والا ہے، اور توبہ کر کے پھر نماز شروع کر دے۔ تو اگر وہ اس کی زندگی اس نماز کے بعد اگر ہفتے کی بھی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ، میرا مالک بے مثال ہے، پالن ہار ہے، تو وہ تو بندوں سے محبت کرتا ہے۔ ہماری مائیں اتنی ہم سے محبت نہیں کرتی صابری صاحب جتنا رب العالمین 70 ماہ سے بڑھ کر
اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، اور اللہ نے قرآن حکیم فرقان حمید میں، قرآن کی روشنی آپ کے پروگرام کا موضوع ہے، اتنا لطیف موضوع ہے، اتنا خوبصورت موضوع ہے کہ میرا دل بڑا مسرور ہو رہا ہے آپ کی اس موضوع پر جو آپ نے رکھا ہے۔ آپ کو ہم خراج تحسین دوبارہ پیش کرتے ہیں صابری صاحب کہ آپ ماشاءاللہ آپ کے تمام ٹیم کو تو اس موضوع پر آج ہم یقیناً یہ عبادت ہے جو ہم یہ بات چیت کر رہے ہیں، اور پوری دنیا کے جو ہمارے ویورز دیکھیں گے تو یقیناً ان کو فائدہ پہنچے گا۔ اس میں آپ کے لیے بھی صابری صاحب، میرے لیے بھی ذریعہ نجات ہے۔ عزیزان، تو پھر وہ جب ایک ہفتہ کے بعد اس کے انتقال ہو جاتا ہے، توبہ کی اللہ سے اس نے، اور توبہ کے بعد پھر نماز شروع کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد انتقال ہو گیا۔ اب دنیا دیکھ رہی ہے کہ ساری زندگی بے نمازی رہا، ساری زندگی اللہ کی نافرمانی کی، نہ روزہ رکھتا، نہ نماز پڑھتا، نہ قرآن پڑھتا، اور اس کا وصال ہو گیا۔ تو دنیا سمجھ رہی ہے کہ گناہگار ہے، مگر رب العالمین کی بارگاہ میں وہ بے نیاز ہے، وہ خالق کائنات میرا بے نیاز ہے۔ اللہ الصمد کبیرہ صابری صاحب، وہ بے نیاز اللہ اتنا قریب ہے کہ اپنے محبوب کی جو وسیلہ دیا تھا نا اس بندے نے، تو اس وسیلے سے اللہ تعالیٰ اس کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ کیا خوب، کیا خوب۔ حضرت چلیے، یہ تو ان لوگوں کے نہیں ہو گیا جو صاحب زبان، صاحب آنکھ، ہر چیز رکھتے ہیں۔ اب وہ بھی ایسے انسان ہیں جن کو دنیا کا پتہ ہی نہیں ہے، جس طرح یہ کہنا چاہیے کہ آپ ایک پاگل لے لیں، وہ تو پاگل ہے، اب اس پہ نماز فرض ہے؟ یہ سوال بڑا اہم ہے۔ بہت سارے لوگ میرے ویورز میں، میرے دنیا میں سننے والے، آپ کے چینل کو دیکھنے والے کو یہ یقیناً یہ سوال ان کے ذہن میں ہوگا۔ بعض لوگ سوال ذہن میں رکھتے ہیں، کرتے نہیں علماء سے، کرتے نہیں فقراء سے، کہ اس بات کلیئر ہو جائے اور پھر ہم زندگی کے صحیح لاحمل کو اختیار کریں۔ تو یہ بات آپ کی درست ہے کہ دیکھیں، جو انسان مجنون ہو، پاگل ہو، دیوانہ ہو، تو اس پر نماز فرض نہیں ہے، اور نہ اسے حساب ہوگا، کیونکہ نماز ہر عاقل اور بالغ مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ یہ کہنا چاہ رہا تھا۔ جی ہاں، مسلمان ہر عاقل و بالغ پر فرض ہے، عورت ہے یا مرد ہو۔ نماز کی اتنی سختی ہے، اتنی پابندی ہے دین شریعت میں، اور اللہ کے احکام کا بار بار ریپیٹ کرنا، 700 بار کلام ربانی میں، آیت تطہیر میں میرا رب نماز کی تلقین کر رہا ہے۔ یہاں تک کہ ایک میدان جنگ میں غزوہ ہو رہا تھا، سید عالم موجود تھے، اور چاروں طرف سے دشمنوں کی یلغار تھی، اور چاروں طرف سے دشمن کے ہم سکنجے میں تھے صحابہ کرام، اور سید عالم کی دعائیں تھیں، نماز کا وقت جا رہا تھا، حضور خاموش تھے کہ اللہ کا کیا حکم آتا ہے۔ صحابہ بے چین ہوئے کہ صحابہ کرام سید عالم تو یہ تو وہ لوگ ہیں جس نماز ہم نے سیکھا، نماز اللہ کی عبادت ہے، مگر سید عالم تاجدار کون و مکان کی سنت ہے، اور ادائے مصطفیٰ کا نام نماز ہے۔ صابری صاحب، تو وہ جنگ غزوہ ہو رہا تھا، اس میں جو ہے صحابہ کرام کی قدرت تھی، سرکار دو عالم سرور کائنات آقا نامدار مدینے کے تاجدار ہم سے بے آقا مولا موجود تھے۔ غزوہ کہتے اسے ہیں جس میں سرکار موجود تھے جنگ میں اپنی حیات طیبہ میں۔ تو اب سرکار خاموش تھے کہ اللہ کا حکم کیا آتا ہے نماز کے متعلق، تو صحابہ کرام بے چین ہونے لگے، صحابہ سرکار کی طرف دیکھتے، لیکن سرکار خاموش رہے۔ ابھی حضور اللہ کی طرف حضور نے اپنی نگاہ اٹھائی ہے، سرور کائنات نے نگاہ اٹھائی، جبریل امین تشریف لے آئے، کہا جبریل کیا حکم ہے؟ کہ اللہ فرما رہا ہے کہ نماز، محبوب سے کہو کہ نماز ادا کرنی ہے، لیکن اللہ نے طریقہ بتا کے مجھے بھیجا ہے، میرے آقا آپ پر اللہ نے سلام بھیجا ہے، اور مجھے بھیجا ہے کہ جبریل جاؤ اور میرے محبوب کا میرا وہ ڈائریکشن بتا دو جو میں نے نماز کے لیے عطا کی ہیں آج ایک دن کی اسپیشل۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر چاروں طرف سے دشمنوں کی یلغار ہے تو آپ اس کی 4 صفیں بنائیں، تمام صحابہ کی 4 صفیں بنائیں، اور وہ 4 صفیں جو ہیں، وہ 4 صفیں، ایک کا رخ مغرب کی طرف، ایک کا رخ مشرق کی طرف، اور ایک کا رخ اس طرف ہو، ایک کا رخ اس طرف ہو، مشرق مغرب جی ہاں، اب جنوب شمال جنوب ہو۔ وہ چاروں رخ میں جب صحابہ کھڑے ہوں گے اور پھر دشمن نیت باندھ لی اور دشمن کا یلغار ہوا کہ اب صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، سید عالم نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کی حالت میں ہیں، تو جہاں سے دشمن کا حملہ ہو تو اس صف کو اجازت ہے کہ وہ آگے اپنی نیت کو قائم رکھے، لیکن آگے بڑھ کے اس کا مقابلہ کرے، اور باقی لوگ نماز ادا کرتے رہیں۔ سمجھے؟ تو نماز کی اہمیت اور اس کی شان، اس کی عظمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل کے امین کے ذریعے اس غزوے میں سید عالم کی بارگاہ میں عرض کیا۔ اب دیکھیے سید عالم کو نماز کا حکم ہے، اللہ میدان جنگ میں
جہاں پر عجیب کیفیت ہوتی ہے کہ کس طرح سے کیا ہوگا جنگ میں، آئندہ آنے والا لمحہ کیا ہوگا، اس میں بھی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب اعظم سے فرما رہا ہے کہ محبوب سے کہہ دو جبریل کہ نماز پڑھنی ہے، نماز ادا کرنی ہے۔ تو نماز کی اہمیت کا صابری صاحب اس بات سے بندہ عطا فرمائے کہ نماز کسی حال میں عاقل بالغ مرد و خواتین میں معاف نہیں ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اچھا حضرت، آج کل موبائل کا بڑا زور ہے، بچے کے ہاتھ میں موبائل، بچے۔ تو یہ بتائیے کہ اکثر آپ نے دیکھا قرآن کی تصویر آ گئی، قرآن کی کوئی حدیث آ گئی، اکثر آ جاتی ہیں اور اکثر کیا بے تحاشا آ رہی ہیں اور اس کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں۔ تو اس پہ ذرا قرآن کی روشنی۔ ہائے ہائے، یہ تو دور پرفتن کی بات ہے اور یہ بہت نازک سوال ہے آپ نے کیا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ بہت کو نہیں پتہ، پہلے اللہ جل شانہ سے میں دعا کرتا ہوں اپنے لیے کہ پروردگار میری مدد فرمانا کہ میں اس سوال کا ایسا جواب دوں کہ ساری امت مسلمہ اور ساری انسانیت میرے اس بات کو جو سید عالم کا پیغام ہے، ہم تو سب نوکر ہیں نا، ایک پیر، ایک عالم، ایک شیخ الحدیث، ایک جامعہ کا محدث، ایک عالم، ایک قاری، ایک حافظ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سرونٹ ہوتا ہے، نوکر ہوتا ہے۔ لیکن اس کے نام اللہ حضور نے رکھ دیے کہ جو میرے حدیث کو یاد کر لے اور حدیث پر عبوریت حاصل کر لے وہ شیخ الحدیث کہلائے گا، میرے قرآن کو زبانی یاد کر لے تو حافظ قرآن کہلائے گا، میرے قرآن کو کوئی لحن سے پڑھے تو قاری قرآن کہلائے گا۔ تو یہ تو سب سے حضور کا صدقہ ہے۔ اور قرآن کے بارے میں آپ کی ایک بات میں کہہ چلوں صابری صاحب، بس آپ نے موضوع اتنا اچھا ہے، اتنا لطیف، اتنا خوبصورت موضوع آپ نے اپنے پروگرام کا رکھا ہے، قرآن اور روشنی۔ قرآن تو واقعی روشنی ہے۔ قرآن کے بارے میں تھوڑا سا اگر آپ کی اجازت ہو تو صابری صاحب میں کچھ تھوڑی سی اس کے بارے میں اس کے جو ہے فضائل اس کے میں بیان کر دوں، کیونکہ آج پہلا ایپیسوڈ ہے۔ تو عزیزان محترم اور قبلہ صابری صاحب، بات یہ ہے کہ قرآن نور ہے، سراپا نور ہے۔ قرآن کو جب بھی آپ اس سے محبت کریں تو یہ سمجھیں کہ ہم نور کو ہاتھ لگا رہے ہیں، کیوں اللہ کا اپنے بندوں سے، بنی نوع انسان سے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم سے یہ ڈائریکٹ خطاب ہے۔ یہ کوئی عام کلیم کی بات نہیں، یہ عام انسانیت کی بات نہیں، یہ بات اللہ کا پیغام ہے اور اللہ خود ڈائریکٹ اپنے بندوں سے خطاب کر رہا ہے۔ اور قرآن میرے آقا سید عالم، تاجدار کون و مکان، سرور کائنات، امام الانبیاء، ہم سب کی آنکھوں کی ٹھنڈک، ہماری جان، ہماری روح صلی اللہ تعالی وسلم سراپا معجزہ ہیں صابری صاحب، سراپا معجزہ۔ میرے آقا کے جب نور اللہ نے، جب ضمیر و زباں نہ تھے، مکیر و مکاں نہ تھے، چریر و چنا نہ تھے، ہم نہ تھے، فرشتے صرف فرشتے تھے، فرشتے بھی بعد بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نور نے جب انگڑائی لی، اللہ کے نور نے جب اس تجلی کو، بے قراری کو دیکھا تو اپنے نور سے اپنے محبوب کے نور کو، اول نوری حضور کو پیدا فرمایا۔ سب سے پہلی اللہ کی تخلیق سرور کائنات ہیں اور حضور سراپا معجزہ ہیں۔ یہ بات میرے ویور سے بھی اور آپ سے بھی صابری صاحب یہ میں بتا رہا ہوں اپنے مرشد پاک کے، بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے یہ فیضان ہے، یہ صابر پیا کا فیضان ہے، یہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کچھوچوی کا فیضان ہے۔ یہ بات میں کہہ رہا ہوں، میں تو کم علم ہوں، میں یوم مکتب طفل مکتب یوم اول ہوں، لیکن بات یہ کہہ رہا ہوں یہ قرآن کا فیضان ہے کہ حضور سراپا موجودہ ہیں، حضور اول نور ہیں اور قرآن نور ہے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ تو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، مگر حضور کو سب سے پہلے اللہ نے تخلیق کیا، آپ کے نور کو پیدا کیا، تو قرآن بھی حضور کے نور کا صدقہ ہے۔ سبحان عزیزان محترم، میری بات یہ جملہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ حضور سراپا موجودہ ہیں اور قرآن آپ کا سب سے بڑا، صابری صاحب، سب سے بڑا موجودہ میرے آقا کا کیا ہے؟ قرآن ہے۔ محسن ناظرین، سب سے بڑا موجودہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن مجید ہے اور قرآن مجید سر چشمہ ہدایت ہے۔ اس میں کوئی ایسا معاملہ زندگی کا نہیں ہے صابری صاحب جس میں قرآن میں وہ بات موجود نہ ہو، وہ مسئلہ کہ اس مسئلے کا حل نہ ہو۔ آج مسلمان قرآن سے دور ہوتے جا رہے ہیں، قرآن کو جلدان میں رکھ کر باعث برکت رکھتے ہیں۔ ہم ماشاءاللہ بہت اچھی ہوتی ہے۔ میرا جو آپ سے سوال تھا وہ یہ ہے کہ موبائل پہ میں اسی سے آ رہا ہوں، ہاں اس پہ ذرا ہمارے ناظرین ہمارے چینل کے ذریعے کیا کریں، میں چھڑ گیا ہوں۔ آپ کی موضوع اتنا خوبصورت ہے کہ میرے پاس موضوع کے انبار ہیں کہ میں کہاں سے بات کروں۔
تو میں معذرت خواہ ہوں، لیکن میں اس کو اسی طرف میں آ رہا تھا کہ تھوڑی تمہید بانی تاکہ ہمارے ویور سمجھ سکیں کہ پیر صاحب کہنا کیا چاہتے ہیں۔ اسی مد میں سمجھائیے۔ جی تو قرآن پاک کی جو آیت واٹس ایپ کے ذریعے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں ہم، ہاں ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ اصل میں یہ میڈیا ہے۔ اب تصویر ہے نا، تصویر تو ویسے بھی اسلام میں اس کو چشمہ کرنا، گھر پہ لگانا حرام ہے۔ وہ گھر میں عبادت قبول نہیں ہوتی، اس گھر میں فرشتوں کا نزول نہیں ہوتا جس میں انسان یا جانور کی تصویر لگی ہو۔ تو یہ جو چیز چل رہی ہو، ایک چلتا ہوا انسان، جیسے ہمارا لائیو چل رہا ہے یہ پروگرام، تو وہ اس میں ہم جو ہے تصویر نہیں ہے، جب آپ اس کی سوئچ آن کریں گے، جب اس کو آپ جو ہے کنیکشن دیں گے انٹرنیٹ سے تو وہ چلے گا۔ اسی طرح سے اگر کوئی قرآن کی آیت کو ڈیلیٹ ہو جاتا ہے یا کر دیتا ہے تو گناہ کا مرتکب نہیں ہے۔ اس لیے گناہ مرتکب نہیں ہے کہ وہ لائیو ہے، وہ اسٹیل نہیں ہے۔ اسٹیل تو ویسے بھی حرام ہے اسلام میں کہ آپ گھر میں تصویر لگائیں کسی جانور کی، صرف آپ حرم شریف کی لگا سکتے ہیں، کسی دربار کی لگا سکتے ہیں، کسی مکہ مدینے کی تصویر بھی، وہ تصویر جس میں کوئی انسان دکھ رہا ہو وہ بھی لگانا شریعت میں منع ہے۔ اچھا جی ہاں، صرف مقام حرم کی تصویر ہو، بیت اللہ کی ہو، مدینہ منورہ کی ہو، یا روضہ انور کی ہو، یا نجف اشرف کی ہو، کربلا معلیٰ کی ہو، بغداد شریف کی ہو، کہیں کی تصویر لگائیں اس میں کوئی انسان نہ دکھ رہا ہو، اسٹیل پر تصویر کے لیے یہ حکم ہے۔ باقی جو مووی ہے، ہمارے فقہاء نے، ہمارے ائمہ نے اور ہمارے مفتیان کرام نے جو بر صغیر و پاک ہند و دنیا کے اس کو جائز قرار دیا ہے کہ مووی آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن اس کا اہتمام کیا جائے۔ جس طرح ہم محفل میلاد گھر میں کرتے ہیں، قرآن خوانی کرتے ہیں، تو اہتمام انتظام کرتے ہیں، پاک صاف ہوتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں اور اہتمام کرتے ہیں، اور یہ نیت ہے کہ ہمیں آج اللہ اور رسول کا ذکر ہو رہا ہے۔ بہت ناظرین، اشرفی صاحب سے میں نے 2 سوال کیے، بڑا خوبی جواب دیا، بہت اچھا جواب دیا ماشاءاللہ۔ ناظرین محترم، ہر جمعے کو ہمارے چینل پہ لائیو بزرگان دین کو ہم بلاتے ہیں اور ہر ایک موضوع پہ اپنے طریقہ کار سے جواب لیتے ہیں۔ آج اشرفی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں جو بڑی خوبی جواب دیتے ہیں، تو میں اشرفی صاحب آپ کا بہت شکر گزار ہوں جزاک اللہ جناب وارثی صاحب اور صابری صاحب بہت اپنے کو وقت دیا، اور انشاءاللہ وقتاً ہم آپ کو بلاتے رہیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ کوئی ایسا پیغام آپ دینا چاہیں یہ نئی جنریشن کو کہ قرآن کا پیغام کی روشنی، جی قرآن کی روشنی آپ کا موضوع کیونکہ ہمارے پروگرام کا نام قرآن کی روشنی ہے تو ہم قرآن سے ہٹ نہیں سکتے، بس یہ ہے۔ جزاک اللہ۔ آپ صابری صاحب، آپ یقین مانیے کہ اللہ کی بارگاہ میں بھی آپ مقبول ہو رہے ہیں کہ آپ نے اتنا خوبصورت ذہن میں سوال آپ کا آیا کہ قرآن اور روشنی، پروگرام کا نام اتنا حسین رکھا ہے تو جانے آپ کی روح کتنی حسین ہوگی۔ میری سب سے پہلے دعا ہے اپنے مالک حقیقی سے، مالک کائنات سے، اس مائٹی اور سسٹینر سے کہ اللہ تعالیٰ وارثی صاحب کو، شکور وارثی صاحب کو، سرکول صابری صاحب کو جو ہے ان کے نیک مقاصد میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے، اور ہمارے ویور کو اور ہمارے نئی نسل کو یہ کیا آپ قرآن کی روشنی میں بتائیں گے کہ کیا قرآن سید عالم کی بارگت ہے۔ میں تو خما صبح ہوں، میری بات کیا ہے؟ بات تو میرے آقا کی ہے جو مالک کائنات کے محبوب اعظم ہیں، اور ہم سب ان کے غلام ہیں، ہم سب ان کے نوکر ہیں، ہم سب ان کو ان کی قدموں کی خاک مل جائے تو ہم بادشاہ ہیں، جو سر پہ لکھنے کو مل جائے نالین پاک کی حضور تو پھر کہیں گے کہ تاجدار ہم بھی ہیں۔ یہ میری بات نہیں، یہ حضور غوث الاعظم کی بات ہے، امام جامی کی بات ہے، شیخ سعدی کی بات ہے، یہ بابا فرید بخش گنج شکر کی بات ہے، یہ صابر پاک کلیر کی بات ہے، یہ محبوب یزدانی غوث العالم کی بات ہے، یہ ساری اولیاء اللہ کا اجماع ہے۔ یہ عبداللہ شغادی رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے کہ سب نے تمنا کی کہ حضور کے نالین ہمیں مل جائیں، سب نے یہی کہا، جامی نے ترجمانی کی کہ جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالین پاک کی حضور تو پھر ہم کہیں گے تاجدار ہم بھی ہیں۔ اب میں پیغام یہ دوں گا، آخری بات کر کے اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں، اللہ تعالی ہم سب پر رحمت فرمائے، اور جو ہم نے کہا، جو ویور سے سنا، اللہ ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق بنا فرمائے، قرآن کا فیض ہم پہ جاری ہو جائے۔ ہم نوجوانوں سے، نیو جنریشن سے خاص طور پر، کیوں میڈیا کا دور ہے،
سوشل میڈیا کا دور ہے اور ہر آدمی آج اخبار رسائل کم پڑھتے ہیں، زیادہ تر ٹی وی دیکھتے ہیں یا واٹس ایپ پر فیس بک پر سارے معاملات جو سامنے آتے ہیں وہ دیکھتے ہیں۔ تو میں ان سے نوجوانوں سے اور بالخصوص نیو جنریشن سے، وہ بچے جن کی عمر 10 سال سے لے کر اور 25 سال تک ہے، ان کے لیے میرا خاص پیغام ہے کہ وہ ہمارے ملک کا سرمایہ ہیں، یہ وطن عزیز پاکستان کا سرمایہ ہیں۔ انہیں آئندہ وقت میں، آنے والے وقت میں انہیں اس ملک کی سربراہی سنبھالنی ہے، اس ملک کا نظام سنبھالنا ہے۔ تو ان سے کہوں گا کہ آپ اللہ کی دوستی کر لیجئے، آپ سب کچھ کریں، آپ کھیلیں بھی، آپ دوستانہ دوستوں سے بھی دوستی رکھیں، لیکن اللہ سے دوستی کیجئے، کچھ وقت اللہ کے لیے نکالیے۔ یہ قرآن ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ اللہ کے رسول ہمیں پیغام دے رہے ہیں، زبان اطہر مصطفیٰ سے یہ بات نکلی۔ حضور سے ایک صحابی نے پوچھا، رسول وسلم یہ بتائیے کہ ایک مسلمان کو قرآن روزانہ کتنا پڑھنا چاہیے؟ تو سرور کائنات کی زبان اطہر سے، وہ زبان مبارک سے جو بات نکلی، جو حدیث ہوئی، حضور کا بیٹھنا حدیث، حضور کا بولنا حدیث، حضور کی ہر ادا حدیث، جو حضور کی ادائیں ہیں وہ حدیث مصطفیٰ ہے۔ عزیزان محترم، پیغام یہی ہے سرکار سے جو سوال کیا صحابہ نے کہ کتنا مسلمان کو قرآن کی تلاوت کرنا چاہیے، تو سرور کائنات نے ارشاد فرمایا میرے آقا مولا نے کہ کم از کم روزانہ ہر انسان عاقل و بالغ مرد و خواتین قرآن کی 100 آیتیں رینڈملی پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قاری قرآن کے ثواب عطا فرماتا ہے۔ بہت شکریہ ناظرین، ہر جمعے کو 4 بجے ہمارا یہ لائیو پروگرام چلتا ہے اور نمبر ہمارا اسکرین پہ موجود ہے، اشرفی صاحب کا پورا نمبر موجود ہے۔ وہی سوالات آپ کے ذہنوں میں آئیں ہمارے واٹس ایپ پہ دیجئے، ہمارے نمبر پہ دیجئے، اور اس دعا کے ساتھ خطا کرمی صاحب ایک تو معاف کیجیے گا، جی ڈاکٹر صاحب ہماری ویورز کو یہ بتا دیں کہ آپ کے چینل سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، اور یہ پھر یہ آپ کا جو اسٹوڈیو ہے وہ اسٹوڈیو تو رہے لیکن یہ آستانہ صابریہ بھی ہو جائے کہ جو کسی انسان کو کوئی پرابلم ہے، کوئی میری بہن ہے، پردے نشی ہیں، میرے بھائی ہیں، بزرگ ہیں، جو یہ چاہتے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی جو زندگی کی مسائل ہیں وہ قرآن کے یہ وہی میں نے کہا کہ ہمارے واٹس ایپ پہ آپ اپنا کمنٹس اور انشاءاللہ جو بھی ہے ملتے ہیں انشاءاللہ۔ بہت شکریہ آپ کے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔